اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے کہ خوبصورت بن کے اپنے گھر میں جائے. بالوں کو سنوارتے تھے، داڑھی کو کنگھی کیا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، ہمیشہ خوشبودار رہا کرتے تھے. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے اچھی بن کے رہے تو اس کی بھی تو چاہت ہے کہ میں بھی اس کے لیے اچھا بن کے رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے کہ میں گھر میں اس حال میں نہ جاؤں کہ میرے جسم کے کسی حصے سے بو آ رہی ہو. آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے تھے، اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے مسواک کرتے تھے. آپ اس کا اہتمام کرتے کہیں میری منہ سے بدبو نہ آئے. کتنے گھر اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جسم سے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، گھن آتی ہے نا ایک سلیم الفطرت طبیعت کو، گھر خراب ہو جاتا ہے. اور آج یہ سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ اسے احساس ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر کی عورت کو مجھ سے تکلیف بھی ہوتی ہوگی. اس کے بھی کچھ احساسات ہیں نا، اس کی بیچاری کے بھی کچھ احساسات ہیں، اس کو کتنا درد ہو رہا ہوگا. ہمارا معاشرہ ہی عجیب ہو گیا ہے کہ باہر جائے گا بہت بن سنور کے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور جہاں بننا ہے وہاں نہیں بنتا. تو اسی روش کو اب عورتوں نے بھی اختیار کر لیا. باہر جائیں گی سب کچھ ٹھیک ہے، اندر نکرانی کی طرح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتے آپ اعتکاف میں تھے تو میرا گھر کا حجرہ قریب تھا، آپ سر یوں نکالا اور نکال کر مجھ سے کہا میرے سر پہ کنگھی کرو، کنگھی کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں صفیہ فرماتی مالش کر رہی تھی، مالش کر رہی تھی. اتنے میں کچھ عورتیں آئیں، اپنی گھر کی کہانیاں پریشانیاں ذکر کرنے لگ گئی. وہ باتیں کر رہی تھی، آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا. فرمانے لگی، اللہ کے نبی فرمانے لگے تم ہاتھوں سے بات کر رہی ہو یا زبان سے؟ اپنے کام میں تو لگی رہو، اپنے کام میں لگی رہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بے تکلف گھر میں خوش مزاج ہنسی خوشی کی باتیں، مسکرانا، دل جوئی،